الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم نے جو حدیث مبارک پڑھی تھی اس میں سے کچھ باتیں مزید، بعض دفعہ کسی بندے کو جنگ میں 2-3 حیثیتوں سے حصہ مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ، اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مال غنیمت 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، اور ایک حصہ جو اس کا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب 4 حصے جو مجاہدین میں تقسیم ہونے تھے، ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ 100 روپے میں سے 80 روپے جو مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اس میں سے بھی اس کا حصہ ہے، اور اب جو 20 روپے بچے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ آپ چاہیں تو اس میں سے بھی اس کو دے سکتے ہیں، 2 طرف سے حصہ ہو گیا۔ اور تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ سلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کافر کا سارا سامان مال غنیمت میں نہیں جائے گا، آپ کو اسپیشل طور پہ آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ مبارزت کے اندر، یعنی جب آپ نے کسی کے مقابلے میں کوئی نکلا، آپ نے اسے قتل کر دیا، اس کا سارا جو کچھ تھا وہ بیت المال میں نہیں جائے گا، مال غنیمت میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ انفرادی طور پر آپ کو دے دیا جائے گا۔ گویا کہ ایک مجاہد 3 اعتبار سے بھی حصہ لے سکتا ہے، سلب بھی لے سکتا ہے، مال غنیمت میں سے بھی ملے گا اس کو، اور خمس میں سے بھی دے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح کہ اس حدیث میں علی رضی اللہ عنہ کو 2 اعتبار سے حصہ ملا، ایک مال غنیمت کے اعتبار سے ملا، ایک اونٹنی، اور ایک اونٹنی آپ نے اپنے خمس میں سے ان کو دی، تو 2 اونٹنیاں علی رضی اللہ عنہ کے پاس بن گئیں۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندہ اپنا جانور، اپنی سواری کسی کے دروازے کے آگے باندھ سکتا ہے جب اس کو ضرر نہ ہو۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر جائز نہیں ہے، اگر تکلیف نہ ہو پھر وہ اپنا جانور، اپنی گاڑی، اپنی سواری کسی کے گھر کے آگے کھڑی کر سکتا ہے، جس طرح علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں کسی انصاری کے گھر کے باہر باندھی تھی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو دکھ اور غم انسان کے بس میں نہ ہو، اس کے اوپر آنسو بہانا، بے اختیار ہو جانا، یہ مذموم نہیں ہے۔ جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ جب یہ کیفیت دیکھی تو ان سے بس اپنے آنسو روکے ہی نہیں گئے، بے اختیار رو پڑے۔ تو ایسے دکھ کئی زندگی میں انسان کو ملتے ہیں کہ انسان اس میں بے اختیار رو پڑتا ہے، اس کے اوپر ملامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی کئی مقامات پر آنسو نکلے، ان میں سے آپ کا بیٹا جب فوت ہوا ابراہیم، تو وہ مقام بھی تھا کہ آپ کی آنکھوں سے مبارک آنسو نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر فرمایا تھا کہ یہ رحم ہے، شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھی ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، روتا ہے یا دکھ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی کی شکایت لے کر کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں جو ظلم کو ختم کر سکتا ہو، تو اس کو غیبت اور چغلی نہیں کہتے۔ جس طرح کہ امیر المؤمنین سیدنا وقرۃ عیون المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حمزہ رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر گئے، تو یہ غیبت اور چغلی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ معاملے کو اگر آپ سمجھتے ہو کہ میری مداخلت سے الجھے گا، تو بہتر ہے کہ بات آپ کسی بڑے کے پاس لے جائیں، جس طرح امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ اور ایسے ہی اس حدیث مبارک سے جانور کی کلیجی وغیرہ کھانا، حالانکہ وہ خون ہوتا ہے اور خون حرام کیا گیا ہے، لیکن اس کے کھانے کا جواز بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔
باقی یہ جو آتا ہے نا کہ انہوں نے اس کی کوکھیں پھاڑ دیں اور اس کی کوہان کاٹ دی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بغیر ذبح کرنے کے یہ سب کچھ کیا، بلکہ انہوں نے ذبح کیا جس طرح کہ شارحین نے لکھا ہے، ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو انہوں نے یوں تقسیم کیا تھا۔ اور اس حدیث مبارک سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جو صحبتیں ہوتی ہیں یا بعض لوگوں کی ترغیب جو غلط قسم کی ہوتی ہے، اس کے اوپر انسان کو توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اب بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ناچنے والی نے جو ادھر ناچ رہی تھی، کیونکہ ان کے ہاں لونڈیاں گانا گایا کرتی تھیں، اور وہ گانا جو ہوتا تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ جس طرح کہ ہمارے ادھر شاعری ہوتی ہے جس کے اندر انتہائی گھٹیا قسم کے اشعار ہوتے ہیں جو اخلاق سے گرے ہوئے اور خالصتاً عشقیہ اشعار، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ شاعری سے مراد وہ اپنے قبیلوں پر فخر، وہ جنگ کے موقعوں کے اشعار، وہ ایک دوسرے کی تذلیل یا ایک دوسرے کے اوپر بہادری کا مظاہرہ کرنے کے اشعار، اس طرح کے اشعار پڑھے جایا کرتے تھے۔ اور وہ لونڈیاں بڑھتی تھیں اور اس میں یعنی کہ موسیقی نہیں ہوتی تھی، یہ معاملات نہیں ہوتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی قومی ترانے پڑھتا ہے، بہادری کے اشعار پڑھتا ہے اور اس میں موسیقی باجا گانا نہیں ہے، خالی ایک دف استعمال کی جاتی ہے، تو اس حد تک اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس لونڈی نے ہی امیر المؤمنین حمزہ رضی اللہ عنہ کو ابھارا کہ حمزہ اٹھو یہ کام کرو، اور وہ نشے میں تھے، بس انہوں نے اس کو بہادری کا ذکر کیا کہ تم بڑے بہادر، تم ایسے، انہوں نے اٹھ کے یہ کام کر دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسی محفلوں سے بچے جہاں پر اس کو غلط غیرت اس کے اندر ابھاری جاتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جنگلات کی جو چیزیں ہیں، جو قدرتی طور پر اگنے والی چیزیں ہیں، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ سب کی سب اللہ کی چیزیں ہیں اور کوئی بھی بندہ ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اذخر گھاس کاٹ کے لائیں گے اور اس کو لا کر فروخت کر کے اپنے ولیمے کے پیسے جمع کریں گے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اذخر گھاس جنگلات سے کاٹ کر لانی تھی، تو معلوم ہوا جنگلات کی جو چیزیں ہیں یہ کوئی بھی بندہ ان کو استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جنگلات کو تباہ کرنے والا نہ ہو۔ آج کے دور میں جس طرح حکومت کی طرف سے سخت پابندیاں آ چکی ہیں جنگلات کے حوالے سے، تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا تو عام اجازت تھی۔ البتہ جنگل میں گری ہوئی لکڑی بالن کے طور پر اٹھا لینا، جنگلات میں اگی ہوئی گھاس اس کو کاٹ لینا، اس میں آج بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا تھا۔ اور اسی طرح اونٹنی پر سواری بھی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر سامان بھی لادا جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر اذخر گھاس لاد کر لائیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ بیچ کر پیسے اکٹھے کریں گے۔ اور علی رضی اللہ عنہ جو روئے تھے نا، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ رونا ان کا اس وجہ سے خالی نہیں تھا کہ میری اونٹنیاں جو ہے نا وہ ذبح ہو گئی، بلکہ رونا اصل اس وجہ سے تھا کہ جس مقصد کے لیے میں یہ کام کرنا چاہتا تھا وہ مقصد لیٹ ہو جائے گا، یعنی میری شادی لیٹ ہوگی۔ دکھ اس بات کا تھا کہ میرے کیے سارے انتظامات اب ختم ہو جائیں گے، اسباب تو تھے نہیں بظاہر۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو چاہیے اپنی شادی کے لیے، اپنے ولیمے کے لیے خود اہتمام کرے، کوشش کرے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ اور بھی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔